کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ و انا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں۔ تمہیں کیوں گدھا پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا؟ اس مولوی کو کسی نے بٹھایا ہوگا گدھا پہ، اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام پہ نکال دیا۔ بھئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر بھی جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ یوسف اعرض عنہا، آپ چھوڑیں اس کو۔ بیوی سے کہا کہ واستغفری، تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، اس کا تو گناہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب عورتوں نے مکر چلایا تو اب یوسف علیہ السلام گھبرا گئے کہ پہلے تو ایک تھی، اب تو کئی میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ ان کے مکر سے تو مجھے جیل بھیجے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ان کی اپنی دعا تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عزیز مصر نے اور اس کی بیوی نے بھی یہی مشورہ کیا کہ بات پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی، بہتر ہے کہ ہم یوسف کو جیل میں بھیج دیں۔ وہ تو جانتے تھے کہ یوسف بے گناہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے تو اتنی شان سے رہے کہ جیلر اور سارا عملہ جو تھا نا وہ آپ کا غلام بن گیا۔ وہی دو آدمیوں نے آپ سے خواب کی تعبیریں پوچھی، تو یہ تو ان کی اپنی ایک مانگی۔ اس لیے جب بہت عرصہ گزر گیا، رہائی نہ ملی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تہجد کے وقت اللہ سے درخواست کیا، اللہ اب تو بہت مدت ہو گئی ہے، میں جیل کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ جیل تو تم نے مانگی تھی کہ ان کے مکر سے بچاؤ، مجھے جیل جانا پسند ہے۔ اس کہہ دیتے ان کے مکر سے بھی بچاؤ، جیل سے بھی بچاؤ، ان دونوں سے بچا دیتے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں، آدمی کافر ہو جاتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مشہور طور پہ مولوی کہہ دیتے ہیں کہ یوسف حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے سر سے پاؤں تک، اور زبان پہ بھی وہ کیڑے پڑ گئے، تو انہوں نے رو کے کہا کہ اللہ تیرا نام لے لیتا تھا، اب زبان پہ بھی کیڑے آ گئے، نام بھی میں نہیں لے سکتا، تو اب اللہ نے حکم دیا کہ پاؤں مار۔ یہ بھی غلط بات ہے، کیڑے پڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ جب قرآن نے نہیں کہا، تم نے کہاں سے کیڑے پکڑ لیے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کوئی آپ کو تکلیف ہوئی؟ لیکن یہ کہنا کہ وہ کیڑے پڑ گئے تھے غلط بات۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کو بھی اندھا نہ کہو، اندھا کہنا عیب ہے، اور اللہ نے بھی ان کو اندھا نہیں کہا۔ فرمایا اسفا علی یوسف فابیضت عیناہ من الحزن، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی نور کم ہو گیا۔ تم ایسی باتیں کہتے ہو، انا للہ و انا الیہ۔ آج کل کیا کریں جی، ہر آدمی بن گیا مولوی، جس نے گلے میں کپڑا ڈال لیا، بال شال بڑھا لیے، وہ مولوی بن گیا، چاہے اس نے قاعدہ بھی نہ پڑھا۔